السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں اماں جی اس وقت زہر لگتی جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتی۔ لکس کے پیری ریکسونا کس نے دیکھی تھی، کھجور مار کا صابن سے کپڑے بھی دھلتے تھے اور سر بھی۔ آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھتا اور کان اماں کے ڈانٹ سے لال ہو جاتے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی جسے ہم ڈمنی کہتے تھے، لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادا جی نے بچا لیا، کبھی بابا نے، اور کبھی ہم ہی بھاگ گئے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بدنصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرونڈی سے بہلانے کی کوشش کرتی۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پاڑ پاڑ کر روتے۔ کبھی اماں گاؤں ساتھ لے جاتی تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ شام گئی جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے، ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا، ماں ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرا سوال پر اماں وہی گھسا پٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹے بات کرتے کرتے طارق ڈیرے پر پہنچتے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا مظفر کی ہاں شادی کا جشن تھا، وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی تھی اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ماں کی بہت منت کی کہ رات ادھر ہی ٹھہر جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میں ماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور اگر وہ چپکے سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ شام کا وقت تھا تو ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتے اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لالٹین لٹکا کر جانگتی رہی۔ رات گئی جب میری شادی والے گھر سے بازیب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ اس رات اگر کوئی گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتی تو اماں مجھے مار ہی ڈالتی۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودا گئے ہوئے تھے۔ میں اس وقت 6-7 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ اماں جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئی۔ واپسی پر ایک کالے کی پلانکتے ہوئے وہ کھیت میں گر گئی، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شدید گھٹنے پر چوٹ آئی۔ ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کی سب سے پرانی یادداشتوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً وہ بڑی ہمت والی خاتون تھی اور آخر سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہی۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے بہت دور چلا گیا۔ سال بھر جب گھر آتا تو اماں گلا لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ساتھ جا کر لپٹ جاتا اور اس کے چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا۔ ماں کھیت میں چارہ کاٹتی اور بہت بھاری پنڈ سر پر اٹھا کر ٹوٹکے کے سامنے پھینکتی۔ کبھی کبھی خود ہی ٹوٹکے میں چارہ ڈالتی اور خود ہی ٹوٹکا چلاتی۔ جب میں گھر ہوتا تو مقدور بھی ان کا ہاتھ بٹاتا۔ جب میں ٹوٹکا چلاتے چلاتے تھک جاتا تو وہ سرگوشی میں پوچھتی، بات کرو تمہاری فلاں گھر میں؟ وہ جانتی تھی کہ میں پیدائشی عاشق ہوں۔ ایسی باتوں سے میری بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا اور ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی۔ میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر بھی آئی۔ میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کرائی۔ کلیفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپڑ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ماں بیمار ہوئی تو میں نے چھٹی پر ہی تھا۔ انہیں کئی دن تک بس کو پان کھلا کر سمجھتا رہا کہ معمولی پیٹ کا درد ہے، جلد افاقہ ہو جائے گی۔ پھر درد بڑھا تو شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا۔ یہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے، خون کی فوری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود بلڈ بینک بیڈ پر جا لیٹا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے دیکھ سے دیکھ کر اتنا کہا کہ کیوں خون خرید لاتا کہیں سے، پاگل۔ میں بمشکل اتنا کہہ سکا، اماں خون کی چند بوندوں سے تو وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا جو اب مجھے اٹھا کر گاؤں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، اور واپسی پر کھلا پلانگتے ہوئے گر گئی تھی۔ وہ کھلا کر ہنستی تو میں نے کہا، اماں جی مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہو، وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراخ دل تھی۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کرتا رہا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا،
کہیں کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ماں نے میری سامنے دم توڑا لیکن میں نہیں رویا۔ دوسرے دن سر بھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پاڑ کر رویا۔ ماں سے بچھڑے مدت ہو گئے، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا، یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنی ہائٹ میں، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس بار منہ پاڑ کر نہیں، دہاڑے مار کر رویا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اور ہمیں سدا شرارتی بچے۔